ابھی تنازع کھڑا ہوا ہے سلمان اکرم راجب صاحب پہ، سب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا اور ان کو ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ملک میں بہت سارا کچھ ہوا ہے، لیکن میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات پہ سیاست میں انوالو نہ کیا جائے، اس بھی سیاست نہ ہو۔ خان صاحب جیل میں ہیں، آئسولیشن میں ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، عدالت کے آرڈر پہ نہیں ہو رہی۔ میری سب سے ایک درخواست ہوگی، جذبات میں نہ آئیے گا، کچھ ارریسپانسبل لوگ جیسے مرضی ہو اسٹیٹمنٹ ہو دے، لیکن یہ چیزوں کی میں خود مذمت کرتا ہوں، اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں سب لوگ صاحب اقتدار والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتوں پہ سیاست نہ کی جائے، کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم بھی چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ عوام میں سکون آنا چاہیے، خان صاحب کے بارے میں صحت اور ان کی چیزوں پہ لوگوں کو تسکین ہونا چاہیے کہ خان صاحب جہاں پر ہے محفوظ ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہے۔ میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس بات پہ سیاست نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت اس چیز کی گارنٹی مانگتی ہے کہ باہر آ کر سیاسی گفتگو نہیں ہوگی تو اس چیز کی گارنٹی دے گی پھر یہ؟ دیکھو، وہ سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ملیں گے، فیملی ملیں گی، تو انہوں نے تو ملک کی سیاست کس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے نہیں پوچھنا میری ملک کی حالت کیسی ہے؟ کیا خان صاحب نے نہیں پوچھنا اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ خان صاحب نے نہیں کرنا کہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ بیٹھے؟ آپ بتائیں، جب پاکستان اور انڈیا کا سٹینڈ اپ ہوا اور ہمارے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے اور پورا پاکستان کھڑا ہوا اور خان صاحب کے میسیجز آئے اور ہم ساتھ تھے، تو کیا وہ سیاست تھی یا کچھ اور ہے؟ ملک کی بہتری کے لیے سوچنا، ملک کے اداروں کی بہتری کے لیے سوچنا، ایمان اور جمہوریت کے لیے سوچنا، یہ ساری سیاسی ہے۔ اگر آپ اس کو سیاسی باتیں کہیں تو سیاسی ہے، آپ اس کو ملکی بات کریں تو ملکی بات ہے، اگر آپ اس کی معیشت کی بات کہہ دیں تو معیشت کی بات کریں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک طرف سے ریسپانسبل سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے تو پھر دوسری طرف سے آ جاتا ہے۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ شاید میر جعفر اور میر صادق 2 بندے ہیں اور ہم شاید کچھ زیادہ ہی ہے، تو وہ نام پورے نہیں ہو آ رہے ہمارے لوگوں کو۔ اچھا، لیکن باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ عظمیٰ بخاری اور جو باقی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات اب نہیں ہونی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جس بھی سطح پہ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ عدالت کے آرڈرز کے خلاف ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہے، یہ ایس او پی کے خلاف ہے، یہ جو کمٹمنٹ اور رولز ہے اس کے خلاف ہے۔ خان صاحب کے ساتھ کیوں کر ملاقات ہی نہ ہو؟ خان صاحب کے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نہ بات ہو؟ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیوں نہ بات ہو؟ آپ کوئی بھی اور مینز استعمال کریں، وفاقی وزراء نے یہ کہا ہے، ایک سیکنڈ، وفاقی وزراء نے یہ کہا ہے کہ ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ جمعرات کے روز وزیر اعلیٰ بھی جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وفاق اور صوبہ سامنے آ سکتا ہے؟ اس کو وائٹ کرنے سے دیکھو، اللہ ہی جواب دے دیں ان کے آہنی ہاتھوں کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن بات دراصل یہ ضرور ہے کہ آہنی ہاتھوں سے آپ لوگوں کو نہیں نمٹتے۔ اور یہ دیکھو، اگر واقعی یہ منتخب حکومت ہوتی تو یہ کبھی ایسے نہ کہتے کہ ہم اپنے عوام سے آہنی ہاتھوں سے نمٹتے۔ ٹھیک ہے، عوام کا رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے، پرامن کرے، وہ جلسہ جلوس پہ آئے۔ آپ ان کو کہو کہ آپ فنکشنیں دے دو، آپ لوگوں کو کھانے کھلانے کے لیے بڑے بڑے پروگرام کرو، تمہارے پاس 10 بندہ نہیں آئے گا۔ خان صاحب کے لیے لوگ 10 کلومیٹر پیدل چلیں گے، بھوکے چلیں گے، لیکن خان صاحب کے لیے اڈیالہ جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ کنسرن ہے، بعض چیزوں پہ ہمارا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ہم نہیں چاہتے چیزیں اس طرح چلے جس سے مزید خرابی ہو۔ ہم چاہتے ہیں اچھی طریقے سے چلے اور اچھی طریقے سے چلنے چاہیے، لیکن اس کا بالکل یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی دوبارہ سے تشکیل دی جائے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ساتھ میں ہے کہ دوبارہ سے؟ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں جو میسیجز آئے ہیں ہمارے پاس ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آئے، خان صاحب سے ملاقاتیں ہوگی تو مختلف چیزوں پہ بات ہوگی،
ایک چیز میں بڑا کلیریفائی کر دوں، جہاں تک NDU کا وہ آیا ہوا ہے، ہمارے ساتھی یہاں موجود تھے، کبھی پارٹی کی ایسی پالیسی نہیں رہی ہے، نہ پارٹی نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ آپ نے کون سے پروگراموں میں جانا ہے، کون سے پروگراموں میں نہیں جانا، کون سے فنکشن اٹینڈ کرنے ہیں، کون سے فنکشن اٹینڈ نہیں کرنے۔ اس لیے اس میں ہمارے جو ساتھی ہیں جن کے بارے میں یہ مختلف الفاظ کہے جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے ہر مہینے بڑے مشکل وقت سے گزرا ہے، کروڑوں کے ان کے نقصانات ہوئے، کروڑوں کی آفریں انہوں نے ٹکرائی ہیں، بڑی سختیوں سے گزرے، ہر ایک کے پاس 20 FIR ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے خلاف FIR ہے۔ خان صاحب اپنے ممبران صاحبان کے خلاف جو ہے نا وہ غلط ارادے نہیں رکھتے، نہ وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، خان صاحب اگر کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو خان صاحب کے پاس رائٹ ہے، خان صاحب کی جو ہدایات ہوں گے اس سب ہدایاتوں کے مطابق چیئرمین صاحب حکومت کی جانب سے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ سیاسی بات ہوتی ہے اندر، اس لیے ہم الاؤ نہیں کریں گے کسی بھی شخص کو، فیملی ممبر کو۔ اب تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا نیکسٹ پلان ہوگا؟ کیا حکومت سے رابطہ کریں گے یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کیا ٹیک ہے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ قانون اور آئین جو ہے نا یہ ابھی سے آیا یا پہلے بھی ہے؟ یا صرف خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، باقی لوگ بھی جیل میں تھے اور باقی لوگ بھی جیلوں میں ہیں، اور باقی چاروں صوبوں کی جیلیں ہیں اور اس میں لوگ موجود ہیں۔ اتنی جو پاپولیشن جیلوں میں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں بات؟ وہ سارے موسم کا احوال پوچھتے ہیں۔ اگر ایک لیڈر جیل کے اندر ہے تو وہ نہیں پوچھے گا اپنے ملک کے بارے میں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سیاسی کیا چیز ہے وہ اس کی تشریح کروا دو ان سے۔ ان کو تو دیکھو اتنا پتہ نہیں تھا، یہ تو میں نے اسمبلی کے فلور پہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ سے کہ آپ لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ختم کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں ختم کیا۔ یہ ایسی بات ہے آپ کے سامنے؟ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ چیئرمین صاحب NDO میں شرکت کرنے والے رہنماؤں کے حوالے سے آپ نے بات کی، خان صاحب نے میر صادق، میر جعفر اور ساتھ ساتھ دونوں طرف کھیلنے کے حوالے سے بھی بات کی۔ ایک منٹ میرا سوال سن لیں۔ جن لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے، جو وہاں پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، کیا وہ سوالات میڈیا کے سامنے نہیں لانے چاہیے بطور چیئرمین؟ کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوگی تو چیزیں کلیئر ہو جائے گی، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی کبھی ایسی پالیسی نہیں رہی۔ لاسٹ ٹائم بھی تو لوگوں نے شرکت کی ہے، ہمارے اس میں 6 MNA گئے تھے، 1 سینیٹر گئی تھی، 5 ہمارے MPAs وہاں گئے تھے، اور ان کی نامینیشن متعلقہ لوگوں نے کی ہے، جس طرح اسپیکر کے تھرو آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ میں اس لیے وہاں پہ ان رہنماؤں نے کیا رہنماؤں نے دیکھو سوالات جوابات ہوتے ہیں، انہوں نے اچھے سوالات کیے، غلط سوالات کیے، اندر جو انہوں نے کیا یہ ایک کورس ہے، کورس کے لیے گئے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں، خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو چیزیں کلیئر ہو جائے گی، مزید کلیئر ہو جائے گی۔ میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے ساتھی پارٹی کے ساتھ لائل ہے، تھے اور رہیں گے۔ اگر کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے they have made a mistake کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں خان صاحب سے، منگل کو جائیں گے ملنے جا رہے ہیں ملاقات کے لیے؟ دیکھو میری تو کوشش ہے کہ میری بھی ملاقات ہو، باقی لوگوں کی ملاقات ہو، اور جیسے بھی ہو یہ ایک ملاقات۔ جس طرح سے اس وقت بیانات آ رہے ہیں کہہ دونوں رہے طرف سے، CM صاحب گئے تو گورنر راج کے لگے دیکھو دیکھو بیانات جو آ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے جو بھی بیان آیا پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی آج کے بعد آنی ہاتھوں سے ملیں گے اور آپ کو ملاقات نہیں کریں گے، تو